الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ اب ہم آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس حدیث میں ذکر ہے کہ مومن کے نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ اس کے دل میں دو روشنی ہیں، ایک روشنی امید کی اور ایک روشنی خوف کی۔ تو اس حدیث سے مجھے یہ طے کرنے کا حق ہے کہ میں مومن ہوں، اس لیے کہ میرے دل میں امید بھی ہے اور خوف بھی ہے۔ لیکن یہ حدیث کا بعد والا حصہ عجیب ہے کہ اس حصے کو پڑھنے کے بعد مجھے شک ہوتا ہے کہ کیا میں مومن ہوں یا نہیں ہوں۔ وہ دوسرا حصہ یہ ہے کہ جب یہ دو روشنیوں کو، امید کو اور خوف کو ترازو میں رکھ کر وزن کیا جائے تو دونوں برابر ہونی چاہیے، یعنی 50% امید 50% خوف۔ لیکن میں جب میرے دل میں دیکھتا ہوں تو مجھے صرف 2% خوف ہے اور 98% امید ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں پوری نمازیں پڑھتا ہوں، پنجگانہ نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، کوئی برائی نہیں کرتا ہوں، جھوٹ نہیں کہتا ہوں، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہوں۔ تو مجھے خوف کی کیا ضرورت ہے؟ اگر مجھے خوف کی ضرورت نہیں ہے تو مجھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار نہیں پڑھنا چاہیے، جو میں روز پڑھتا ہوں، جو آپ بھی پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے میرے پروردگار، مجھے خوبی عطا فرما اس دنیا میں اور ایک خوبی عطا فرما آخرت میں، اور مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ کیوں بچاؤ؟ جبکہ مجھ سے کوئی خطا نہیں ہوئی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کا حکم ہے، تم کیسے فیصلہ کرو گے کہ تمہارے سے خطا ہوئی نہیں ہوئی؟ تم تو تمہارے ہر خطا کو بھی اچھی سمجھتے ہو۔ تو لہٰذا یہ حکم ہے کہ اللہ کے پاس فریاد کرو، اپنے پروردگار کے پاس، آخرت میں دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے۔ حالانکہ ہم کو اس کا اطمینان ہے کہ روز محشر اللہ کی صفات میں اس کی رحمت سب سے زیادہ دوسرے صفات سے بڑھ کے وہ پورے اس دن کو جو روز جزا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ نہیں کیے۔ لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا مذہب اسلام 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک حصہ حقوق اللہ کے حقوق، جیسے 5 وقت کی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن دوسرا حصہ حقوق الناس، جس کو حقوق العباد بھی کہتے ہیں، یعنی انسان کے حقوق۔ وہ کون ہیں؟ والدین۔ کیا میں نے والدین کا خیال کیا؟ ہاں، میں نے نوکر کو لگا دیا تھا کہ میری بوڑھی والدہ کو کھلوانے کے لیے، لیکن کیا میں نے اپنے ہاتھوں سے کبھی کھلایا؟ میں نے انتظام کیا تھا میرے نانا نانی دادا دادی کے لیے، پورے نوکر چاکر، لیکن کیا میں نے کبھی خود سے خیال کیا؟ کیا میں نے ان سے جا کر روزانہ ملتا رہا؟ حقوق اولاد کو میں نے تعلیم دی، میڈیکل اسکول میں ڈاکٹر بنوایا، لیکن یہ چند دن کی زندگی کے لیے میں نے انتظام کیا۔ لیکن وہ زندگی جو ہمیشہ کے لیے آخرتی ہے، کیا میں نے انہیں اس کے متعلق کچھ کہا؟ ہاں، میں نے سنڈے اسکول بھیجا دیا، لیکن میں نے خود اپنے سے کیا کیا؟ کیا میں نے ان کو وہ علم عطا کیا، وہ اخلاق عطا کیا جس سے ان کی آخرت اچھی ہو سکے؟ یہ سوال ہوگا اولاد کے متعلق، سوال ہوگا رشتہ داروں کے متعلق، خالہ، خالو، ماموں، ممانی، چچا، چچی اور دیگر رشتہ داروں کے بارے میں۔ نہیں، یہاں تک نہیں، صرف رشتہ داروں کے لیے نہیں، پڑوس کے ساتھ میں نے کیا میں نے گیا جب کہ وہ بیمار تھا؟ میں نے کیا اس کی عیادت کو گیا؟ نہیں،
کیا میں نے کبھی سلام کیا؟ کیا میں نے وہ عید کے دن جو غذا میں نے بنوائی تھی وہ کیا میں نے پڑوس تک پہنچایا؟ کیا میں نے وہ دولت جو مجھے عطا کیا گیا تھا غریبوں کو پہنچایا؟ کیا اس سرزمین پر بھوکے نہیں ہیں؟ میں نے کھایا کبھی اس کو کھلوایا؟ ایک فہرست ہے انسان کے حقوق کے لیے اور وہ فہرست ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ کیا میں نے کچھ وقت دیا ان بچوں کے لیے جو پڑوس میں ہیں، تعلیم کے لیے غریب ہیں؟ میں نے اپنا وقت بھی دیا یا نہیں؟ میں نے اپنے دولت کو صرف کیا یا نہیں؟ کیا میں نے محبت بتایا یا نہیں؟ کس کے ساتھ؟ کیا میں استاد کے ساتھ کیسا رہا؟ نوکر چاکر میرے جو دفتر میں ان کے ساتھ کیسا رہا؟ وہ لوگ جو مجھے نوکر بنوائے ہیں دفتر میں ان کے ساتھ کیسا رہا؟ یہ فہرست ختم نہیں ہوگی۔ بھائی بہنوں، یہ حقوق العباد پر غور کیجئے اور خوف کیجئے کہ اس کا سوال ہوگا کیا ہم حقوق العباد کو ادا کیے یا نہیں۔ یہ رحمت اللہ کی سب اپنے صفات پر حاوی رہے گی، لیکن ہم یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عادل ہے، اس کے عدل کے لحاظ سے ہم کو سزا ملے گی، اس کے رحمت سے ہم کو اس سزا سے معاف کر دیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود حکم ہے کہ اس دن کے لیے اتنا خوف ہوگا کہ اللہ سے التجا کرو کہ ہم کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ کیوں؟ اس دن عجیب و غریب دن ہوگا جبکہ مجھ میں میری پورے قوتیں لے لی جائیں گی۔ میری قوت، میں انگلی کو اپنے مرضی سے نہیں ہلا سکوں گا، زبان کو اپنے مرضی سے کہہ نہیں سکوں گا، میں اکیلا اور تنہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے رہوں گا اور میری انگلیاں بتا دیں گی کہ میں نے ان انگلیوں سے کیا 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 تھا، میرا ہاتھ بتائے گا ان ہاتھوں سے میں نے کیا کیا کیا، میری زبان بتائے گی کہ میں نے کس کس کو برا کہا، میرے آنکھ بتا دیں گے کہ میں کیا کیا بری چیزوں کو دیکھا، اور میرے کان بتائیں گے کہ میں کیا کیا بری چیزوں کو سنتا رہا۔ اس وقت پر میرے جسم کا کوئی حصہ میرے خوابوں میں نہیں رہے گا، اور میری ماں بھی نہیں آئے گی، نہ میرا بھائی، نہ میری بیٹی، کوئی مدد کو نہیں آئے گی، میں اکیلا تنہا کھڑا رہوں گا۔ بھائیوں بہنوں، یہ سب اللہ کی کتاب میں اس کا خوف ہم پہ اگر ہونا ہے تو اسی کے کتاب سے ہمیں خوف پیدا ہوتا ہے۔ اس کتاب میں جنت کے مناظر ہیں اور دوزخ کے بھی مناظر ہیں، میں نے پورا نہیں بتایا۔ اس دوزخ میں جب پیاس لگے گی تو مجھ کو کھولتا ہوا پانی ملے گا، کھولتا ہوا پانی پینا پڑے گا، اور بھوک لگی تو آگ کو کھانا پڑے گا، آگ کو کھانا پڑے گا۔ ایک حدیث میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ کے چاہنے والوں میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو آپ کی سفارش 3000 سال بعد اثر کرے گی، یعنی ایکٹیویٹ ہوگی۔ جب تک کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے میرے گناہوں کو اللہ کے عدالت کے لحاظ سے 30 لاکھ سال جہنم میں جل کر پھر جنت کو آنا ہوگا، لیکن سفارش کرنے سے وہ 3 لاکھ سال جا کر ہو سکتے 3 سال کے لیے بھی جہنم میں رہنا چاہیے۔ وہ ہمیشہ کی زندگی میں نہیں معلوم مجھے دوزخ میں 10 دن کے لیے رہنا پڑے گا یا 1000 سال کے لیے یا 2000 سال کے لیے، نہیں معلوم۔ ایک لمحہ بھی اس دوزخ میں گزارنا میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہاں پر جلتے جلتے جسم کا چمڑا جل جائے گا، پھر ایک نیا چمڑا آئے گا، وہ جل جائے گا اور ایک نیا چمڑا آئے گا، چمڑے پہ چمڑے جلتے رہیں گے، نہ مارے گی کوئی نہیں رہے گا۔ حالانکہ مجھے یقین ہے کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں، اللہ کے حکم کے مطابق چلتا ہوں، لیکن پھر اللہ کہتا ہے کہ دعا کرو کہ اس آگ سے بچنے کے لیے۔ تو بھائیوں بہنوں، ہم کو ان آیات سے، اس حدیث سے خوف کرنا ضروری ہے۔ کتنا ضروری ہے؟
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کتاب میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو پیغمبران تھے، اور اس میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اس کے خاص بندے بھی ہوتے ہیں. اور ہم احادیث پہ جب غور کرتے ہیں، اس کے خاص بندوں میں ایک خاص بندہ امام زین العابدین علیہ السلام، جب وہ نماز پڑھا کرتے تھے اور اس آیت پہ آتے تھے مالک یوم الدین، تو آپ کا جسم لرزتا تھا. آپ کا جسم لرزتا تھا. کیوں لرزتا تھا؟ کیوں لرزتا تھا؟ آپ کون سا گناہ کیے ہیں؟ گناہ نہ کرنے کے باوجود خوف اس بات کا ہے، کیا میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو حق ہے، اس کی عبادت کا حق ہے، کیا وہ حق میں نے پورا ادا کیا یا اس میں کوئی کمی ہو گئی؟ بھائیوں اور بہنوں، اگر گناہ نہ بھی کیے، جنت میں جانے کا اگر یقین بھی رہے تو جنت میں بھی درجات ہیں. جنت میں سب ایک کے برابر دوسرے نہیں ہو سکتے، سب کے نام اعمال الگ الگ ہیں. تو لہٰذا اللہ نے اپنی کتاب میں بتا دیا ہے. سورہ رحمان کے 2 آیتیں ہیں، جو اپنے پروردگار کے آگے کھڑے ہوئے خوف پایا تو اس کے لیے 2 باغ ہیں. تو 2 باغ کا ذکر ہے کس کے لیے؟ اس کے لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جب کھڑا ہوتا ہے، جو ہم پنجگانہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں یا جب کبھی اللہ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں اور خوف کریں، تو ہمیں 2 باغ کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. وہ کیسے باغ ہیں؟ اسی سورے میں اس آیت کے بعد 20-30 آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کرتا ہے وہ باغوں میں کیا ہے. وہ 2 باغ میں اور 2 باغ ہیں. ہر باغ میں کیسے کیسے میوے ہیں، کیسے کیسے رنگین درخت ہیں، اور وہاں پر شراب طہورا، وہ شراب جس میں نشہ نہ ہو ملنے والی ہے. بھائیوں بہنوں، یہ 2 آیتیں سورہ رحمان کی پڑھ لو اور آپ کے دل میں خوف آنا ضروری ہے کہ اگر جنت میں بھی جائیں گے تو ہو سکتا ہے ایک سوکھے درخت کے نیچے ایک جھوپڑی مل سکتی ہے، اور یہ 2 باغ بھی مل سکتے ہیں، بشرطے کہ اگر اللہ کا خوف ہو. اب سوال یہ ہے، اب یہ خوف لائیں تو کہاں سے لائیں؟ کوئی دکان ہے جہاں سے لے آئیں؟ کوئی مقام ہے؟ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کتاب میں بتا دیا ہے کہ یہ کیسے لائیں، اس خوف کو کہاں سے لائیں. سورہ فاطر آیت نمبر 28 اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، صرف وہ بندے جو علم رکھتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ علم حاصل کرو، اور وہ علم خوف اپنے دل میں خود سے پیدا کرے گا. لیکن کون سا علم؟ اللہ سے ڈرنے کے لیے اللہ کی کتاب کا علم. وہ علم جو شیکسپیئر، علامہ اقبال یا آئنسٹائن کسی اور کا ہو تو خوف اللہ کا نہیں اس سے ملتا ہے. تو اللہ کی کتاب میں یہ ذکر ہے کہ علم اگر ہو تو علم ہمیں خوف خود سے پیدا کرے گا. اور وہ علم کہاں کا علم؟ وہ علم اسی کتاب کا جس کتاب میں جنت اور دوزخ کا ذکر فرمایا ہے. لیکن ہم اس کتاب سے علم حاصل کرنے کے بجائے مختلف ہزاروں کتابیں اپنی زندگی میں پڑھتے ہیں، اور اس کتاب کو تاخچے میں رکھتے ہیں. اور کب تاخچے سے اتارتے ہیں؟ جب کہ میرا انتقال ہو جائے. کسی کا انتقال ہونا ضروری ہے اس کتاب کو نکالنے کے لیے. ہاں، ماہ رمضان میں بھی پڑھتے ہیں، ہاں کبھی کبھی پڑھتے ہیں. لیکن کیسے پڑھتے ہیں؟ پڑھنے کے کئی طریقے ہیں. ایک زبان سے پڑھ لیتے ہیں اور عقل سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ایک عقل سے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور سمجھ کر فکر کرتے ہیں. ایک دل سے پڑھتے ہیں تو احساس کرتے ہیں، خوف پیدا ہوتا ہے. تو بھائیوں بہنوں، اس کتاب کے علم کو حاصل کرنے کے لیے اس پہ تفکر کرنا چاہیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کئی جگہوں پہ فرمایا ہے کیا تمہارے سینوں کو، تمہارے دل کو تالا لگا لیے ہیں کہ اس قرآن کے آیتوں سے دل پہ اتنا اثر ہونا چاہیے کہ خوف خدا طاری ہونا ضروری ہے. تو بھائی بہنوں، ان احادیث اور ان آیتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم کو اس کتاب پر، اللہ کی کتاب پر توجہ دینی چاہیے تاکہ خوف طاری ہو. اور روزانہ جب 5 مرتبہ ہم اللہ کے آگے کھڑتے ہیں تو ہم میں خوف پیدا ہو، تاکہ وہ 2 باغ ملے. وہ 2 باغ جن کے اندر اور 2 باغ ہیں، ان 2 باغوں کے بارے میں آپ پڑھیے،
سورہ رحمان کی آیت نمبر 46. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله أكبر الله أكبر